رب سے عرض کی کہ وہ انہیں ملک الموت کی زیارت کرائیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیس علیہ السلام کے بعد صحیفوں میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے ملک الموت دکھلا دے تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ملک الموت کی ایسی صفات ہیں کہ تم ان کی طرف نہیں دیکھ سکتے، البتہ میں اسے تمہارے پاس اس صورت میں بھیجوں گا جس میں وہ برگزیدہ انبیاء کے پاس آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس ملک الموت ایک مینڈے کی صورت میں آئے۔ ان کے 4000 پر پھیلے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر ایسا تھا جو زمین و آسمان کو تجاوز کر گیا تھا، اور ایک پر ایسا تھا جو تمام زمینوں کو تجاوز کر گیا تھا، اور ایک پر مشرقی کنارے سے بھی پرے تھا، اور ایک پر مغربی کنارے کی حد عبور کر گیا تھا۔ اور اس کے سامنے زمین تھی جس پر پہاڑ بھی تھے، میدان بھی، سمندر بھی، اور جن و انس بھی، اور چوپائے بھی تھے، اور سمندر اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر اس کے سینے میں ایسی فضائیں تھیں جیسے زمین کے صحرا میں گندم کا دانہ ہو۔ اس کی آنکھیں تھیں جو وہاں ہی کھلتی جہاں ان کے کھلنے کا مقام ہوتا، اور اس کے پر تھے جو وہاں ہی پھیلتے جہاں پھیلانے کا مقام ہوتا، اور کچھ پر بشارت کے تھے جو صرف برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کے لیے بچھائے جاتے، اور کچھ پر کفار کے لیے مخصوص تھے جن میں سیخیں، میخیں اور کینچیاں تھیں۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور آپ علیہ السلام 7 دن تک، یعنی 7ویں دن کی اس گھڑی تک جس میں بے ہوشی طاری ہوئی تھی، بے ہوش رہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، اور آپ علیہ السلام کی رگوں میں زعفران تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ملک الموت کے درمیان 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی۔ دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی گئی۔